بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی ایک حدیث پر غور کرتے رہیے گا۔ امام کو مأمون الرشید نے مجبور کیا کہ مدینہ چھوڑیں۔ آپ اکثر سنتے ہیں نا، جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو کیا کیفیت ہوئی تھی امام کی؟ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے روایت، اور اکثر پڑھتا ہوں کہ جس شب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے، اس شب 3 مرتبہ قبر پیغمبر پر آئے۔ علامہ نراقی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا تھا تو آپ بیت الشرف سے نکلے، مسجد میں آئے، قبر پیغمبر پر آئے، دیر تک رہے، اور پھر حضور سے خدا حافظ کر کے چلے، دروازے مسجد تک آئے، اور پھر جیسے طبیعت بے چین ہو گئی پھر پلٹ کے قبر پہ پہنچے، پھر دروازے مسجد تک آئے، پھر پلٹ کے قبر تک پہنچے۔ یعنی متعدد بار امام رضا قبر پیغمبر سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں مشرف ہوا، یہاں سے لندن سے گیا زیارت کے لیے، 3-4 دن کا قیام تھا مختصر۔ جو آخری زیارت کے لیے گیا رخصت کے لیے، تو عجیب کیفیت تھی، اور وہیں میں یہ سوچ کر اشکبار ہوا اور امام کو مخاطب کر کے کہا، آقا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ کے حرم کو چھوڑ کر، آپ کی زرعی کو چھوڑ کر میں واپس لندن جاؤں۔ واقعاً کس طریقے سے آپ نے مدینہ چھوڑا ہوگا، کس طریقے سے آپ نے نانا کی قبر مبارک کو چھوڑا ہوگا، کس طریقے سے حسین نے قبر کو چھوڑا ہوگا۔ تو یہ روایت میں نے آج دیکھی، علامہ نراقی نے لکھی ہے، بار بار امام رضا تشریف لے جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ بالآخر امام رضا نے مدینے کو ترک کیا اور سفر طے کیا۔ سفر میں ہر مقام پر معجزات اور کمالات کا اظہار ہوتا رہا، یہاں تک کہ طوس پہنچے۔ جب طوس پہنچے تو سیدھے اس گنبد میں پہنچے جو مقبرہ بنا ہوا تھا ہارون الرشید کا، اور اس کی قبر کے سامنے ایک قبر کا نشان بنایا اور خوب گریہ کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ میری قبر یہاں بنے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہمیں مبارکباد دے رہے ہو کہ ہم ولی عہد بنائے جائیں گے؟ بہت جلد ہماری شہادت ہو جائے گی، زہر کے ذریعے سے ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ مرو تشریف لے گئے، تفصیلات سے آپ حضرات خوب آگاہ ہیں۔ مختصر مدت میں مأمون نے وہ سازش تیار کر لی، وہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ایک مرتبہ امام رضا کو طلب کیا اور زہر میں بجھے ہوئے انگور سامنے رکھے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ملازم سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں نکلوں اس کیفیت میں کہ سر پر ردا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر کھلا دیا گیا ہے۔ امام تشریف لے گئے۔ مأمون نے اس وقت بظاہر بہت احترام کیا، تعظیم، تکریم، بہت تملق سے پیش آیا، لیکن وہ زہر میں بجھے ہوئے انگور سامنے رکھ دیے اور باصرار کہا، فرزند رسول اسے کھائیں، اسے تناول فرمائیں۔ امام نے کہا، نہیں، میں اس وقت اسے نہیں تناول کر سکتا۔ امام نے انکار فرمایا اتمام حجت کے لیے، لیکن اس نے اصرار کیا، تاکید جابرانہ، تاکید حاکمانہ۔ امام کو جب وہ چند انگور، 3 دانے انگور، زیادہ نہیں، 3 دانے انگور تناول فرمائے، اور بس اس کے بعد طبیعت متغیر ہوئی، چہرے کا رنگ بدلا، سر پہ ردا ڈالی، اٹھے۔ مأمون نے کہا، فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے، جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ تشریف لائے، سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے جہاں قیام تھا، اور اپنے ملازم سے وصیت کی، دروازہ بند کر دو، دیکھو ابھی میرا بیٹا آ جائے گا، میرا بیٹا آ جائے گا۔ جناب امام محمد جواد، محمد تقی مدینے میں تھے، لیکن باعجاز وہاں پہنچے۔ جناب امام رضا کی جب شہادت واقع ہو گئی تو جناب امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے، بابا کو غسل دیا، کفن دیا، اور قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے میں مدد کی، کچھ دیر جب تک مصلحت تھی ظاہر رہے، جب مصلحت نہیں تھی
غیبت اختیار فرمائی، لیکن بابا کو قبر میں اتارا. بس اب بطور تسلی، بطور تعزیت یہی جملہ عرض کر سکتا ہوں جناب مولا امام محمد تقی کی بارگاہ میں، آقا آپ نے غسل تو دیا، آپ نے کفن تو دیا، آپ نے بابا کا جنازہ شان سے اٹھتے ہوئے تو دیکھا، آپ کو کسی نے گریہ کرنے پر تماچے تو نہیں لگائے، مگر ہائے کربلا کا حسین کہ جس کے اوپر گریہ کرنے والی بچی کو گریہ نہیں کرنے دیا گیا بلکہ مسلسل رخساروں پر تماچے لگائے.